بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ اردو کلاس نہم نیو بک 2025 نیو سلیبس سبق نمبر 1 حمد۔ مشکل الفاظ کے معنی اور تشریح۔ حمد لغوی معنی تعریف کرنا یا ستائش کرنا۔ یہ کسی کی خوبیوں، صفات یا اچھائیوں کو دل سے تسلیم کر کے اس کی تعریف کرنا ہے۔ بچوں، یہ بات یاد رکھیے کہ یہ لفظ حمد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی تعریف کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ اصطلاحی معنی: اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی بے شمار صفات، قدرت، رحمت اور عظمت کا اعتراف کرنا۔ یہ ایک عبادت ہے جو انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے کرتا ہے۔ اس نظم کے شاعر کا نام ہے محمد مظفر الدین احمد صدیقی، جبکہ شاعر کا قلمی نام ہے مظفر وارثی۔ اب ہم اس نظم حمد کے اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ زمیں، یہ فلک، ان سے آگے تلک، جتنی دنیایں ہیں سب میں تیری جھلک، سب سے لیکن جدا اے خدا اے خدا۔ مشکل الفاظ: فلک کا معنی ہے آسمان، تلک تک، جھلک اثر یا نشان۔ شاعر اللہ کی بے پناہ عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ زمین، آسمان اور ان سے آگے جتنی بھی دنیایں ہیں سب میں اللہ تعالیٰ کی جھلک اور موجودگی کی نشانیاں ہیں۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مظہر ہے اور اس کی قدرت کی گواہی دیتی ہے۔ تاہم اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات تمام مخلوقات سے جدا اور منفرد ہے، کیونکہ اس کی حقیقت کا کوئی شریک یا ہمسر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اتنی بلند ہے کہ تمام کائنات میں اس کی موجودگی کے باوجود وہ ہر چیز سے مختلف اور الگ ہے۔ ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے۔ اس مصرعے میں مشکل الفاظ ہیں۔ سحر مطلب صبح، پھوٹنا ظاہر ہونا، رنگ رنگین منظر یا خوشبو۔ اس مصرعے کی تشریح: صبح کے وقت نئی روشنی اور رنگوں کا آغاز ہوتا ہے، جیسے ایک نئی امید اور زندگی کا آغاز ہو۔ صبح کی روشنی تاریکی کے خاتمے کا اعلان اور زندگی میں نئے اجالے کی نوید سناتی ہے۔ سبزہ گل کھلیں سینائے سنگ سے۔ سبزہ سے مراد ہے گھاس، گل سے مراد پھول، سینائے سنگ پتھر کا دل یا سخت دل۔ یہاں شاعر کہتا ہے کہ جیسے پتھر کا سینہ چیر کر سبزہ نکل آتا ہے، اسی طرح اللہ کی رہنمائی سے سخت دل لوگوں کی زندگی میں سبزہ اور بہار آ جاتی ہے، یعنی اللہ کی رحمت ہر جگہ کام کرتی ہے۔ گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے۔ گونجنا مطلب آواز کا پھیلنا، آہنگ آواز یا نغمہ۔ جہاں کہیں بھی اللہ کی آواز اور رہنمائی کی تاثیر ہوتی ہے وہاں ہر چیز گونج اٹھتی ہے، یعنی ہر چیز میں اللہ کی موجودگی کا اثر ہوتا ہے۔ جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو۔ جستجو مطلب تلاش، یہاں پر تو سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ جو شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی تلاش میں نکلتا ہے اسے آخر کار اللہ تعالیٰ کی محبت اور رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے۔ سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا۔ اس مصرعے میں تو سے مراد اللہ تعالیٰ، رہنما راہ دکھانے والا۔ اللہ ہی تمام مخلوقات کا رہنما ہے۔
جو ہر ایک کی رہنمائی کرتا ہے، اور شاعر اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی عظمت کی تعریف کرتا ہے۔ ابھی ہم نے اس نظم حمد کے دوسرے بند کے ایک ایک مصرے کی تشریح کی ہے۔ اب ہم دوسرے بند کے تمام اشعار کی مجموعی تشریح کرتے ہیں۔ یہ بند اللہ کی موجودگی، اس کی رہنمائی اور اس کی بے پایاں کرم کی غمازی کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ کی روشنی اور اس کی ہدایت ہر دن ایک نیا رنگ اور امید دیتی ہے، اور اس کی رحمت سے سخت دلوں میں بھی نرمی، محبت اور خوشبو پھیلتی ہے۔ اللہ کی آواز ہر جگہ گونجتی ہے، اور جہاں بھی اللہ کی موجودگی ہوتی ہے وہاں ہر چیز متوازن اور ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ جو شخص سچے دل سے اللہ کی تلاش کرتا ہے اسے اللہ کی رہنمائی اور سکون مل جاتا ہے۔ شاعر اللہ کو سب کا رہنما تسلیم کرتا ہے اور اس کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے۔ ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، آباد ہونا، بسنا، رہنا، جہاں دنیا۔ ہر ستارہ اپنی جگہ پر ایک دنیا کی مانند ہے۔ اللہ کی تخلیق میں ہر چیز کی اپنی الگ اہمیت اور خوبصورتی ہوتی ہے۔ ہر ستارہ اپنی روشنی میں ایک منفرد عالم رکھتا ہے۔ چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، روشنی، اجالا، نشاں، علامت یا آثار۔ چاند اور سورج اللہ کی روشنی کے آثار ہیں۔ یہ دونوں آسمانی اجسام اللہ کی تخلیق کا مظہر ہیں جو زمین پر روشنی فراہم کرتے ہیں۔ چاند اور سورج صرف قدرتی اجسام نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کی موجودگی اور اس کی طاقت کے نشان ہیں۔ پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، عطا کرنا، دینا، زباں، زبان یا اظہار کا طریقہ۔ اس مصرے میں شاعر بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے ہر ایک چیز حتیٰ کہ بے جان چیزوں جیسے پتھروں کو بھی اپنی موجودگی اور عظمت کا اظہار کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ یہاں زبان کا مطلب اظہار اور گواہی ہے، یعنی ہر چیز میں اللہ کی حقیقت کی پہچان پائی جاتی ہے، چاہے وہ پتھر ہو یا کوئی اور چیز۔ جانور، آدمی کر رہے ہیں سبھی۔ اس مصرے میں شاعر بتا رہا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ ہر جاندار، چاہے وہ جانور ہو یا انسان، اللہ کی تعریف میں مشغول ہے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی عظمت کا اقرار تمام مخلوقات کر رہی ہیں۔ جانور، آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا، اے خدا، اے خدا۔ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف، ثنا ستائش، خدا سے مراد اللہ تعالیٰ۔ حمد و ثنا کا مطلب اللہ کی تعریف اور ستائش ہے۔ شاعر اللہ کو پکار رہا ہے اور اس کی بے پناہ عظمت کا اعتراف بھی کر رہا ہے۔ اب ہم اس نظم حمد کے تیسرے بند کے تمام اشعار کی مجموعی طور پر تشریح کرتے ہیں۔ یہ اشعار اللہ تعالیٰ کی بے پایاں قدرت، اس کی عظمت اور تخلیق کو خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ شاعر نے مختلف عناصر اور مخلوقات کے ذریعے اللہ کی موجودگی اور عظمت کو واضح کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ کی روشنی ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، چاہے وہ ستاروں میں ہو، سورج اور چاند کی روشنی میں ہو یا پتھروں اور جاندار مخلوقات میں ہو، یہاں تک کہ بے جان چیزیں بھی اللہ کی تخلیق کا حصہ ہیں اور ان میں بھی اللہ کی موجودگی کا اقرار موجود ہے۔ یہاں پر شاعر یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں ہر جاندار مخلوق شریک ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور۔ ان اشعار میں اللہ تعالیٰ کی مکمل حاکمیت، اس کی روشنی اور اس کی ہر چیز پر دسترس کا اظہار کیا گیا ہے۔ سونپ کر منصب آدمیت مجھے، سونپ کر، دے کر یا عطا کر کے، منصب، عہدہ یا مقام۔ آدمیت سے مراد انسان کی بنیادی خصوصیات
یا انسان ہونے کا مقام۔ منصب آدمیت سے مراد وہ مقام یا حیثیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، یعنی انسانیت کا عہدہ اور اس کی مخصوص ذمہ داریاں۔ شاعر منصب آدمیت عطا کیے جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے، یہاں پر تو سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ بخشی، عطا کی، خلافت جانشینی یا قائم مقامی۔ اس مصرعے میں شاعر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کرم کا شکر گزار ہے کہ اللہ نے اسے خلافت یعنی اپنے نائب یا نمائندے کا منصب عطا کیا ہے۔ خلافت سے مراد وہ عظیم ذمہ داری ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے، جس کے تحت انسان اللہ کی ہدایات کے مطابق زمین پر زندگی گزارنے اور اللہ کی مخلوقات کی رہنمائی کا کام کرتا ہے۔ شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے۔ شوق سجدہ، سجدہ کی حالت میں زیادہ لذت کا محسوس ہونا، عنایت کرنا، مہربانی کرنا، احسان کرنا۔ شاعر اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ نے اسے عبادت یعنی سجدہ کی سچی رغبت دی ہے، اور اب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ وہ اسے سجدہ کرنے کی اور زیادہ لذت دے، تاکہ وہ یعنی انسان اپنی عبادت میں اور زیادہ خلوص کے ساتھ سرشار ہو سکے۔ خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر، خم رہے جھکا رہے، دہلیز چوکھٹ۔ خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر، اس مصرعے میں شاعر اپنی عاجزی اور انکساری کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی وہ ہمیشہ اللہ کے سامنے سر جھکائے رکھنا چاہتا ہے، اس کی بارگاہ میں مکمل ادب اور تواضع کے ساتھ۔ ہے یہی التجا، اے خدا اے خدا، التجا درخواست یا دعا۔ اس مصرعے میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ اس کی زندگی کی یہ سب سے بڑی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے یعنی شاعر کو اپنی رہنمائی، قربت اور سکون دے۔ اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کرم کا شکر گزار ہے کہ اللہ نے اسے انسانیت کا منصب اور خلافت عطا کی ہے۔ وہ سجدے کی سچی رغبت اور عبادت کی لذت کی خواہش رکھتا ہے، تاکہ وہ یعنی شاعر اپنی عبادت کو اور بھی خلوص کے ساتھ ادا کر سکے۔ اس کے بعد وہ اللہ کے سامنے مکمل عاجزی کے ساتھ سر جھکانے کی دعا کرتا ہے، تاکہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزار سکے۔ آخر میں شاعر اللہ سے اپنی دعا کی قبولیت اور رہنمائی کی التجا کرتا ہے، درخواست کرتا ہے۔ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ اس کی جبیں اللہ تعالیٰ کے حضور جھکی رہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف میں مگن رہے۔ اسی میں انسان کی بقا اور سلامتی ہے۔